میں تینوں چیزوں آئین خطرے میں ہے، ریاست خطرے میں ہے، عوام کے غیر آئینی جو تشریح فرما رہے ہیں وزیر قانون اگرچہ میرے شاگرد ہیں لیکن یہ باتیں میں نے انہیں کبھی نہیں سکھائی. یہ بھی آپ لکھ لیں 8 اکتوبر کو بھی ان کی کوئی نیت نہیں ہے الیکشن کروانے کی. گزشتہ روز الیکشن کمیشن نے اپنے حکم میں یہ بھی کہا کہ آئی جی پنجاب نے امن و امان کی خراب صورتحال، دہشت گردی کے واقعات سے آگاہ کیا اور کہا کہ دہشت گردوں کے خلاف آپریشن مکمل ہونے میں 5 ماہ لگیں گے. پنجاب میں پہلے ہی 3 لاکھ سے زائد اہلکاروں کی کمی ہے. الیکشن کمیشن کا کہنا تھا کہ صرف فوج اور رینجرز کی تعیناتی سے ہی کمی پوری کی جا سکتی ہے، لیکن وزارت دفاع اور وزارت داخلہ نے بتایا کہ فوج الیکشن ڈیوٹی کے لیے دستیاب نہیں. وزارت داخلہ نے کہا کہ دہشت گرد سیاسی رہنماؤں کو الیکشن مہم میں نشانہ بنا سکتے ہیں. وزارت خزانہ کے مطابق ملک میں معاشی بحران ہے، IMF کی شرائط کے تحت اخراجات گھٹانے ہیں. حکومت کے لیے پہلے KP اور پنجاب اسمبلی کے انتخابات اور بعد میں قومی اسمبلی سندھ اور بلوچستان انتخابات کے لیے علیحدہ فنڈز کی فراہمی مشکل ہوگی. ایک حکومتی موقف کو جو کہ الیکشن کمیشن کے سامنے رکھا گیا وزارت خزانہ کی جانب، اس کو ایک دھچکا لگا کیونکہ اب سے تھوڑی دیر قبل IMF نے باقاعدہ ایک بیان میں وزارت خزانہ کی جانب سے اس تاثر کو مسترد کر دیا کہ IMF پروگرام کی وجہ سے وزارت خزانہ پہ پابندی ہے کہ وہ الیکشن کے لیے فنڈز فراہم نہ کرے. IMF نے کہا کہ اس قسم کی کوئی پابندی اس کے اس پروگرام کا حصہ نہیں ہے. یعنی متعلقہ وزارتوں نے الیکشن کمیشن کو اب ہری جھنڈی دکھا دی ہے اور رہی صحیح کسر الیکشن کمیشن نے پوری کر دی ہے. 1-2 نہیں یکمشت 6 مہینے انتخاب کو مزید آگے بڑھا دیا ہے. دلچسپ بات یہ ہے کہ الیکشن کمیشن نے سپریم کورٹ پہ کہا تھا کہ اسے الیکشن کی تاریخ دینے کا اختیار ہی نہیں ہے، لیکن اب 8 اکتوبر کی تاریخ دے دی ہے. آج وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے ایک پریس کانفرنس کا اہتمام کیا اور الیکشن کمیشن کے فیصلے کو خوب سراہا. یقینی طور پہ الیکشن کمیشن کا فیصلہ سپریم کورٹ کے فیصلے کی نفی ہے. پھر بھی سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر ایک مرتبہ ملک میں انتخابات ملتوی کیے جانے کی بنیاد پڑ گئی تو پھر آنے والے کسی بھی انتخاب کے انعقاد کی کوئی گارنٹی نہیں دی جا سکتی اور پھر کسی بھی اسمبلی کی تحلیل کرنے کی گنجائش نہیں ہے، کیونکہ اگر یہ کلیہ طے کر دیا جاتا ہے کہ تمام الیکشنز ایک ساتھ ہوں تو جو اسمبلی تحلیل ہو جائے گی بشمول قومی اسمبلی تو وہ تحلیل ہی رہے گی اور نگراں حکومت رہے گی کہ حتیٰ کہ 5 سال پورے نہ ہو جائیں. بہرحال ایک بہت ہی مشکل صورتحال ہے، اس پہ ہم بات کرتے ہیں اور ہم آپ کی سے عرض کریں کہ یہ معاملہ اب سپریم کورٹ آف پاکستان بہرحال پہنچ رہا ہے. آج جیسا میں نے آپ کو بتایا کہ PTI نے فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ اس کو کل چیلنج کرے گی سپریم کورٹ میں، اور دوسری جانب گورنر KP کے خلاف بھی توہین عدالت کی درخواست دائر ہو چکی ہے. اس کی مزید قانونی آئینی رائے حاصل کریں گے. پاکستان کے مستند سینئر ترین قانون دانوں میں سے ایک سابق اٹارنی جنرل آف پاکستان محترم لطیف کھوسہ ایڈوکیٹ ہمارے ساتھ موجود ہے. بہت بہت شکریہ بر صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے. اس موضوع پہ 2-3 بار آپ سے پہلے بھی بات ہوئی ہے لیکن اب ہمارے سامنے نتیجہ آ گیا ہے. موجودہ جو حکومت ہے اس نے سپریم کورٹ کے فیصلے کو یکسر مسترد کیا ہے اور سپریم کورٹ کے فیصلے کو مختلف وزارتوں نے مسترد کیا اور الیکشن کمیشن پاکستان نے اس کو تیزی سے عملی جامہ پہناتے ہوئے اب الیکشن کو یعنی کہ جو پہلے ہی 100 دن سے زیادہ 90 دن کے حوالے سے گزر چکے تھے، اب اس میں مزید 180 دن کا یکمشت اضافہ کر دیا ہے. مطلب ایکسٹراڈنری سچویشن ہے آئین کی شق متعلقہ شق کے حوالے سے اور سپریم کورٹ کے فیصلے کے حوالے سے. دیکھیں کامران خان صاحب، آپ نے احاطہ جو تمام معاملے کا بڑی خوبصورتی سے اپنی انٹرو میں بالکل کر دیا اور یہی میں سمجھتا ہوں آئین کی صحیح تشریح اور روح یہی کہتی ہے. دیکھیں ماشاءاللہ محترم وزیر قانون جو فرما رہے ہیں یا وزیر داخلہ صاحب نے جو فرمودات کیں یا جو انہوں نے جوائنٹ سیشن صرف اس مقصد کے لیے انہوں نے طلب کیا کہ کس طرح سے سپریم کورٹ کی ڈیفائنس کی جائے، تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان مسلم لیگ نواز کا یہ آپ ہسٹری ٹریک ریکارڈ دیکھ لیں. انہوں نے ہمیشہ اسی طرح جو ہے عدالتوں کو نہ صرف چڑھائی کی ہے، نہ صرف ان کو حملے کیے ہیں، نہ صرف ان کو 2 لخت کیا، بلکہ ان کو جو ہے اس انداز سے ڈیفینسو کرنے کی کوشش کی، مروب کیا کہ وہ جس طرح کے یعنی قانون کی بالکل پاسداری نہیں ان کو مقصود ہے اور وہ آئین کی بھی جو ہے دھجیاں اڑا کے رکھ دی ہیں. اب اگر تو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ من پسند نتائج جب تک نہیں آتے، یہ فکرے ہیں محترم ضیاء الحق صاحب کے، اور یہ ضیاء الحق صاحب کی مجھے تسلسل لگ رہا ہے. جہاں ہم تاریخ میں
مارشل لاء کے ادوار کی برائیوں کو گنتے ہیں کہ وہ 9 مہینے کا انہوں نے یعنی عزم کر کے 90 دن کا عزم کر کے 11 سال تک ضیاء الحق صاحب لے گئے. یہ بھی آپ لکھ لیں کہ 8 اکتوبر کو بھی ان کی کوئی نیت نہیں ہے الیکشن کروانے کی. یہ لکھ لیں آپ، آج لکھ لیں. مگر اس میں لیفٹ ٹو دیم تو پھر کھو صاحب پھر تو ظاہر جو کچھ بھی ہو سکتا ہے، مگر ہم پاکستانی تو یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس کے لیے سپریم کورٹ کا ایک حکم ہے، 2 ٹوک حکم ہے، واضح حکم ہے، اور اگر سپریم کورٹ کا حکم ہے تو ہمارے خیال میں تو اس پہ عمل درآمد ہونا ہے، اور جو اس پہ عمل درآمد نہیں کرے گا وہ توہین عدالت کرے گا، کیونکہ جو حکم تھا اس میں وضاحت سے حکومت کو اور پھر حکومت کے تمام اداروں کو اس بات کا پابند کیا گیا تھا کہ 90 دن کے اندر آپ الیکشن کرائیں. کوئی بیرسٹ منیمم کچھ اگر کوئی دنوں میں اضافہ ہو جائے تو ہو جائے. انہوں نے تو چھکا مارا، 6 مہینے ٹائم بڑھا دیا. کامران خان صاحب دیکھیے، نہ صرف یہ بیرسٹ منیمم کو یہ جو ہے 6 ماہ اور کچھ دن آگے لے کر گئے ہیں، بلکہ انہوں نے ایک اور 254 کی جو تشریح کی ہے. دیکھیں یہ جو ہے not later than 90 days ہے. آئین میں بڑی واضح جو ہے اہداف دیے گئے ہیں کہ اگر تو پوری مدت جو ہے مکمل کرتی ہے پارلیمان یا اسمبلی تو 60 دن ہوگا. اگر جو ہے یہ یعنی تحلیل کی جاتی ہے پوری مدت سے پہلے تو 90 دن کا ہوگا. اور not later، لفظ ہے not later than 90 days. جب آپ ایک نیگیٹو اس کو دیتے ہیں منتہا تو اس کا مطلب ہے کہ 90 دن کے بعد وہ ممکن ہی نہیں ہے. اس لیے 254 اس پر نہیں لاگو ہوگا کہ غیر آئینی جو تشریح فرما رہے ہیں وزیر قانون، اگرچہ میرے شاگرد ہیں لیکن یہ باتیں میں نے انہیں کبھی نہیں سکھائی تھی. بہرکیف اس لیے یہاں تک تعلق ہے یہ تشریح کرنے کا، یہ بالکل اس کی کوئی جواز نہیں ہے. اور جو یہ جواز آج دیے ہیں الیکشن کمیشن آف پاکستان مگر یہ ایک بہت سپریم کورٹ کی سپریمیسی کا، سپریم قانون کی حاکمیت کا اور قانون کی بالادستی کا، عدالت عظمیٰ کی بالادستی کا تو یہ قوم کے سامنے ایک بڑا امتحان ہو گیا ہے. کھو صاحب کامران خان صاحب، یہ بدقسمتی ہے ہماری کہ ہم پھر حکومت جو ہے یہ پی ڈی ایم کی حکومت یا مسلم لیگ نواز کی یہ اپنے سابقہ وطیرے کے تحت یہ ہیڈ آن کلوژن پہ جا رہے ہیں یہ سپریم کورٹ کے ساتھ سیدھا. اور آپ دیکھیے کہ وہی دہرائی جا رہی ہے تاریخ. اس میں بھی انہوں نے ایک جو کیفیت پھیلائی ہے. اب آپ دیکھیں کہ جب پہلے ہی دن جب فیصلہ ہوتا ہے تو وزیر قانون اور اٹارنی جنرل نکل کے کہتے ہیں جی ہم 4-3 کی ریشو سے یہ پٹیشنز خارج ہو گئی ہیں، 4-3 کی اکثریت سے یہ پٹیشن خارج ہو گئی ہیں. اب 5 رکنی بینچ یہ کہہ رہا ہے کہ بائی میجورٹی آف 3-2، 3-2 کی نسبت سے یہ فیصلہ اس طرح کیا جا رہا ہے. اور یہ باہر نکل کے امیجیٹلی ابھی شاید سیاہی بھی خشک نہ ہوئی ہوگی دستخط کرتے ہوئے، اور یہ باہر نکل کے جو تشریح کر رہے تھے آپ اسی سے اندازہ کیجئے گا کہ ان کی نیت کیا تھی. اور آج بھی جو انہوں نے جس طرح سے جوائنٹ سیشن کیا، یہ جوائنٹ سیشن کوئی پالیسی ساز نہیں تھا. سیشن جو ہے یہ سپریم کورٹ ہی کو جو ہے اوور رائڈ کرنے کے لیے انہوں نے ایک جوائنٹ سیشن کیا. اور کیسا جوائنٹ سیشن جس میں ایک ہی پارٹی بیٹھی ہوئی ہے. لیڈر آف دی اپوزیشن بھی جو ہے وہ کہتا ہے میں ٹکٹ ہی پی ایم ایل این کی لوں گا. لیڈر آف دی اپوزیشن خود من پسند بنا کے بٹھا دیا. کیا یہ مذاق اس قوم اور اس جمہوریت اور اس آئین کے ساتھ نہیں ہو رہا ہے؟ یہ عوام کو تحفظ کرنا پڑے گا آئین کا، اور میں سمجھتا ہوں عوام الناس کو اس کے پیچھے کھڑا ہونا پڑے گا. اور پاکستان کے وکلاء برادری انشاءاللہ آپ دیکھیں گے ہم نہ صرف عدالت کے پیچھے کھڑے ہوں گے، ہم آئین کے پیچھے کھڑے ہوں گے، ہم پاکستان کے پیچھے کھڑے ہوں گے. کیونکہ اب اس وقت نہ صرف عدلیہ خطرے میں ہے، یلغار ہے، لتاڑ ہے اس پر، بلکہ ریاست خطرے میں ہے. اور نمبر 3 جو ہے آپ دیکھیں کہ آپ کا پاکستان خطرے میں ہے. تینوں چیزوں، آئین خطرے میں ہے، ریاست خطرے میں ہے، عوام خطرے میں